ماضی اپنی ماں کی طرف سے مشکوک تھی۔ ماضی کو شک تھا کہ اس کی ماں نے خود سکندر بیگ کو مذہب تبدیل کرنے پر آمادہ کیا ہے۔ وہ اپنی ماں اور اپنے ساتھ پل کر جوان ہونے والے جارج کسٹر یارڈ کے طرز عمل میں عثمانی سلطنت کے خلاف سازش کی بو سونگھ رہی تھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سلطان محمد فاتح کی زندگی پر مبنی قسط نمبر 2 اور میرا نام امتیاز احمد ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ ماضی کے شک میں مبتلا ہونے کی سب سے بڑی وجہ ابو جعفر تھا۔ ابو جعفر ایک ادھیڑ عمر شخص تھا جس نے ادرنا میں ایک مذہبی پیشوا یعنی امام مسجد کا روپ دھار رکھا تھا۔ یہ شخص در حقیقت کیسر قسطنطنیہ کا جاسوس تھا اور یہاں ادرنا میں ایک مسلمان مذہبی پیشوا کے روپ میں داخل ہوا تھا۔ یہ شخص ادرنا میں مالتھا کی آمد سے پہلے ہی اپنی سازش کا جال بچھا چکا تھا۔ مذہب پرست البانوی کنیز مالتھا سلطان کے محل میں وارد ہوئی تو ابو جعفر کی سرگرمیاں مزید تیز ہو گئیں۔ اس نے پہل مالتھا کو صلیب اعظم کا واسطہ دے کر اپنی سازش میں شریک کیا۔ ابو جعفر خود قسطنطنیہ میں آیا صوفیہ کے چرچ سے منسلک تھا اور ایک پختہ کار راہب تھا۔ قیصر نے سلطان مراد خان ثانی کو سلطنت عثمانیہ کے تخت پر بیٹھے دیکھا تو ایک نئی چال کے تانے بنانے شروع کر دیے۔ ابو جعفر جو در حقیقت ڈیمونان تھا، عظیم عیسائی سلطنت کے بادشاہ کیسر قسطنطنیہ کا خاص جاسوس تھا۔ کیسر قسطنطنیہ مینوئل کے پاس عثمانی سلطنت کے دارالخلافہ ادرنا کی ایک خبر ہر ماہ باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی تھی اور ادرنا میں کیسر کی اس ساری سازش کا سرغنہ ابو جعفر تھا۔ یہی ابو جعفر پچھلے 12 سال سے ماضی کی ماں کے مکان پر آیا جایا کرتا تھا۔ ماضی بچپن سے ہی اس سے متنفر تھی۔ وہ اس کی مکارانہ صورت دیکھتے ہی کھول اٹھتی تھی۔ اسے ابو جعفر کی حقیقت کا علم نہیں تھا، لیکن وہ اس کی عادات و اطوار سے اب تک بخوبی اندازہ لگا چکی تھی کہ یہ مکار شخص یقیناً وہ نہیں جو اوپر سے نظر آتا ہے۔ ابو جعفر مالتھا کے گھر ہوتا تو دونوں بند کمرے میں بیٹھ کر دیر تک باتیں کرتے رہتے۔ کبھی کبھی سکندر کو بھی بلا لیا جاتا۔ ماضی مسلمانوں کے اس مذہبی پیشوا کو اپنی عیسائی ماں کے پاس باقاعدگی سے آتا دیکھ کر شک میں مبتلا ہو گئی۔ ادھر سکندر بیگ جب سے مسلمان ہوا تھا پہلے سے زیادہ بدتمیز اور واہیات ہو گیا تھا۔ وہ جتنی دیر گھر پر رہتا ماضی کو بری نظروں سے دیکھتا رہتا۔ ماضی بچپن سے ہی سکندر بیگ کی عادات کو ناپسند کرتی تھی۔ وہ بچپن سے ہی چڑچڑا، بدتمیز اور ہت چھٹ تھا۔ شاید اس کے اس طرح بدمزاج ہونے کی وجہ یہ رہی ہو کہ اس کے سامنے اس کے باپ جان کسٹر یارڈ کو سلطان مراد خان ثانی نے ذلت امیز شکست دی اور اسے اس کے 3 چھوٹے بھائیوں سمیت یرغمال بنا کر اتنی دور ادرنا آنا پڑا، اور اس پر مستزادیہ تھا کہ اس کے تینوں چھوٹے بھائی بچپن میں ہی اس کی آنکھوں کے سامنے اس دیار غیر میں بیمار ہو کر مر گئے۔ یہ سب کچھ سکندر بیگ کے حالات کا تقاضا تھا اور کچھ مالتھا کا چرب زبان سازشی کردار کہ سکندر بیگ اس قدر منتقم مزاج اور مغرور واقع ہوا تھا۔ آج ماضی نے ایک مرتبہ پھر سکندر بیگ کو مقابلے کا میدان جیتتے دیکھا تو اس کے رگو پے میں مایوسی اور غصے کی لہر دوڑ گئی۔ آج خصوصی طور پر اس کے غم و غصے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ صبح گھر سے نکلنے سے پہلے سکندر نے ماضی سے کہا تھا، آج شمشیر زنی کے مقابلوں کا دن ہے، میں ایک بار پھر ادرنا کا سب سے بڑا جنگجو تسلیم کیا جاؤں گا۔ یہ حقیر ترک میرے مقابلے کے ہمت نہیں رکھتے۔ آج اگر میں پھر جیت کا تمغہ لے کر لوٹا تو چچی مالتھا سے تمہارا ہاتھ مانگ لوں گا۔ سکندر بیگ مالتھا کو چچی کہہ کر پکارتا تھا۔ ماضی نے اتنا سنا تو غصے سے چہرہ لال کرتے ہوئے کہا، اتنا تکبر مت کرو، دراصل سلطان تم پر اعتماد کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ شاہی اکرام میں تمہارے سامنے کوئی نہیں آتا۔ مجھے یقین ہے کہ ینیچری کا کوئی بھی سالار تمہیں آسانی سے شکست دے سکتا ہے۔ سکندر بیگ ماضی کا زہر آلودہ جملہ سن کر غصے سے پیر پٹکتا ہوا گھر سے نکل گیا، اور اب ماضی دیکھ رہی تھی کہ ینیچری کا ایک سالار سکندر بیگ سے بری طرح مات کھا چکا تھا۔ ماضی کی نظریں میدان سے ہٹ کر اپنے پیروں میں آ جھکی۔ وہ آج صبح کا مکالمہ یاد کر رہی تھی
جب سکندر نے اسے کہا تھا کہ میں تمہاری ماں سے تمہارا ہاتھ مانگ لوں گا۔ مارسی شدید بے چین تھی اور آنے والے وقت سے ہراساں تھی۔ مارسی کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں کہ اچانک اسے اسٹیڈیم میں شور سنائی دیا۔ زوردار تالیوں کا شور۔ مارسی نے چونک کر میدان میں دیکھا تو مارے حیرت کے اپنی نشست پر اچھل کر رہ گئی۔ ایک اجنبی نوجوان جس کے جسم پر عربی لباس تھا اسٹیڈیم کی ایک جانب سے ایک سفید گھوڑے کو ایڑ لگاتا ہوا داخل ہوا۔ نوجوان کے قد و خال بھی حجازی تھے۔ اس کے نیچے ترک نسل کا بہترین گھوڑا تھا اور اس کے دائیں ہاتھ میں ایک بھاری اور چمکدار شمشیر تھی۔ اس کے جسم پر نہ ہی زرہ تھی اور نہ ہی پیش قبض، اور اس کے سر پر آہنی خود کے بجائے خالص حجازی طرز کا امامہ تھا۔ نوجوان کی عمر زیادہ سے زیادہ 17 برس ہوگی۔ تماشائی پورے جوش سے تالیاں بجا رہے تھے۔ اجنبی نوجوان کو آتا دیکھ کر سکندر کے ماتھے پر شکنیں نظر آنے لگی۔ اسے اس عرب نوجوان کی آمد پر شدید حیرت تھی۔ اسٹیڈیم کے اعلانچی نے بآواز بلند اعلان کیا اور لوگوں کو بتایا کہ اجنبی نوجوان کا نام قاسم بن حشام ہے۔ یہ حجاز شہر مکہ کا رہنے والا ہے جہاں اسلام کا اولین سورج طلوع ہوا۔ اعلانچی نے بتایا کہ قاسم عثمانی تربیت گاہ کی شمشیر زنی کے استاد طاہرین حشام کا چھوٹا بھائی ہے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی سلطان مراد خان ثانی کے چہرے پر حیرت و اشتیاق کی لہر دوڑ گئی، اور سلطان کے پہلو میں بیٹھا نوعمر شہزادہ محمد حیرت سے چونک اٹھا۔ لیکن مارسی کی حالت سب سے عجیب تھی۔ وہ اپنی نشست پر بار بار پہلو بدلتی اور مٹھیاں بھیج بھیج کر اپنے جذبات کا اظہار کرتی۔ عرب شہسوار سکندر بیگ کے سامنے آیا تو سکندر نے مسکرانے کی کوشش کی۔ اس نے عرب شہسوار کو حسب سابق حقارت کی نظر سے دیکھتے ہوئے کہا، نوجوان، میں تمہارے چہرے پر جرات اور بہادری کے نقش دیکھ رہا ہوں، لیکن افسوس تمہارا تمام تر اعتماد سکندر بیگ کے پہلے وار سے ہی خاک میں مل جائے گا۔ یہ مکہ نہیں، ترکی سلطنت کا دارالخلافہ ادرنا ہے، اور میں سلطان مراد علی خان ثانی کا سب سے مضبوط شمشیر زن ہوں۔ قاسم سکندر بیگ کی فرعونیت سے بھرپور لہجے کو محسوس کر کے عارفانہ انداز میں مسکرایا اور پھر انتہائی نبے تلے انداز میں مخاطب ہوا، میں وقت سے پہلے بلند بانگ دعاؤں کا قائل نہیں۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میرے بدن میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا خون دوڑ رہا ہے۔ میری شدید خواہش ہے کہ میں آج ایک ترک شہزادے کو حجازی شمشیر کا لوہا دکھا سکوں۔ قاسم نے اتنا کہا اور اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ سکندر پوری طرح تیار تھا۔ قاسم نے تلوار فضا میں بلند کی اور خالص عربی لہجے میں اللہ اکبر کہہ کر سکندر پر ٹوٹ پڑا۔ سورج کی شعائیں قاسم کی چمکدار تلوار پر پڑیں اور تماشائیوں کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ یہ محض تلوار کی چوکا چون نہیں تھی، بلکہ آسمانی صاعقہ کی لپک تھی۔ قاسم کے تابڑتوڑ حملے سکندر کے لیے ہزیمت کا پیغام تھے۔ سکندر کی تمام چالیں دھری کی دھری رہ گئیں اور وہ مسلسل ہر وار کو اپنی تلوار پر روکنے لگا۔ بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ قاسم جلد تھک جائے گا۔ مارسی قاسم کے ہر وار کے ساتھ اچھل جاتی۔ وہ اب اپنی نشست پر کھڑی ہو گئی تھی۔ تمام تماشائی چیخ چیخ کر قاسم کو داد دے رہے تھے۔ سلطان بے ساختہ مرحبا مرحبا پکار رہا تھا اور شہزادہ محمد اپنے شاہانہ مرتبے کو بھول کر بالکل بچگانہ انداز میں تالیاں بجا رہا تھا۔ یک لخت قاسم نے نئی چال چلی اور اپنے آپ کو تھکا ہوا ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ سکندر نے قاسم کے وار میں کمزوری محسوس کی تو اپنے ڈوبتے ہوئے دل کو حوصلہ دیا اور بڑھ کر قاسم پر حملہ کر دیا۔ اب قاسم سکندر کے ہر وار سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کا گھوڑا مسلسل الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگا اور اس کی تلوار پے در پے سکندر کے وار سہنے لگی۔ سکندر بھی بری طرح تھک چکا تھا اور چاہتا تھا کہ کسی طرح جلد از جلد یہ مقابلہ ختم ہو۔ اچانک قاسم نے گھوڑے کی پشت پر اپنے پاؤں کھینچ لیے اور زین پر اکڑو بیٹھ گیا۔ اگلے لمحے تماشائی قاسم کا کرتب دیکھ کر حیران رہ گئے۔ قاسم نے اپنے بدن کا بوجھ اپنے پیروں پر ڈالا اور ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ پورا اسٹیڈیم ایک ساتھ تالیوں سے گونج اٹھا۔ اب دراز قد قاسم سکندر سے بلندی پر تھا اور حملہ کرنے میں اس کی پوزیشن کو فوقیت حاصل تھی۔ اس نے گھوڑے کی زین پر کھڑے ہو کر پہلا وار اس قدر بھرپور اور زوردار انداز میں کیا کہ سکندر کے چھکے چھوٹ گئے۔ پھلتے جذبات سے مارسی کی چیخ نکل گئی۔ سکندر بیگ دراز قامت قاسم کے پہلے وار کو نہ سہ سکا
قاسم کی شمشیر کسی آہنی گرز کی طرح سکندر پر گری۔ سکندر نے اپنی تلوار آگے کر کے قاسم کے وار کو روکنا چاہا، لیکن ضرب اتنی کاری تھی کہ سکندر گھوڑے کی پشت پر سنبھل نہ سکا اور نیچے گر گیا۔ قاسم نے کسی بازیگر کی طرح گھوڑے کی پشت سے چھلانگ لگائی اور سکندر کے سنبھلنے سے پہلے ہی اس کے سر پر سوار ہو گیا۔ سکندر کے ماسے پر پسینے کی بوندیں چمکتی دیکھ کر مارسی کھل اٹھی تھی۔ سلطان مارے اشتیاق کے خود تالی بجانے لگا۔ قاسم نے زمین پر قدم رکھتے ہی سکندر کو آڑے ہاتھوں لیا۔ سکندر ابھی پوری طرح سنبھل بھی نہ پایا تھا کہ قاسم نے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ اس پر حملہ کر دیا۔ اب سکندر کو اپنی شکست صاف نظر آ رہی تھی۔ قاسم نے یک لخت پہلو بدلا اور اچھل کر سکندر کے بائیں پہلو پر زوردار ضرب لگانے کا جھانسا دیا۔ سکندر نے تیزی سے تلوار آگے کی، لیکن وہ قاسم کی چال نہ سمجھ سکا۔ قاسم نے بائیں پہلو پر حملہ کرنے کے بجائے ہوا میں ہی اپنا ارادہ بدلا اور سکندر کے دائیں بازو پر تلوار کی زوردار ضرب لگائی۔ سکندر کے بازوؤں پر آہنی بازو بند چڑھے ہوئے تھے۔ قاسم کی تلوار نے لوہے کے بازو بند کو کاٹ کر سکندر کے بازو کو معمولی سا چیر ڈالا۔ خون کے قطرے زمین پر گرے تو یکدم اسٹیڈیم میں موجود تماشائی خاموش ہو گئے۔ قاسم نے صورتحال کی نزاکت پر غور کیا اور ایک لخت اپنے تابڑتوڑ حملوں کا سلسلہ روک دیا۔ وہ سکندر کو پیچ و تاب کھاتا چھوڑ کر چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ یہاں مقابلے کے جوان ایک قطار میں کھڑے تھے۔ تمام لوگوں کے چہروں پر حیرت اور اشتیاق کے جذبات سب تھے۔ قاسم بے خبر انداز میں اسٹیڈیم کے تماشائیوں کی جانب دیکھ رہا تھا کہ سکندر بے اصولی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تیزی سے قاسم کی جانب لپکا۔ اگر مارسی اپنی نشست سے چیخ کر قاسم کو خبردار نہ کرتی تو سکندر یقیناً قاسم کی گردن کاٹ لیتا۔ قاسم نے مارسی کی چیخ سنی اور ایک لمحے میں صورتحال کا اندازہ کر لیا۔ اگلے لمحے وہ کسی چیتے کی طرح اپنی جگہ پر اچھلا اور گھوم کر نہ صرف سکندر کے وار سے خود کو بچا لیا بلکہ پوری قوت سے سکندر پر حملہ بھی کر دیا۔ تلواروں کی چھن چھن انتہائی سرعت کے ساتھ سنائی دینے لگی، اور پھر تماشائیوں نے دیکھا کہ قاسم کے ایک عجیب و غریب وار سے سکندر کی تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور کسی 14ویں رات کی چکور کی طرح پھڑپھڑاتی اوپر کی طرف اڑتی چلی گئی۔ اب سکندر خالی ہاتھ تھا۔ قاسم نے بھی تلوار پھینک دی اور سلطان مراد خان ثانی کی موجودگی کا خیال کیے بغیر سکندر پر عراقی فن پہلوانی کا ایسا داؤ آزمایا کہ اسے زمین سے چند فٹ اوپر اٹھا کر بری طرح پٹخ دیا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو حوصلہ افزائی کے لیے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔